ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرامن گاؤں تھا جس کے چاروں طرف سرسبز پہاڑ اور کھلتے ہوئے پھول تھے۔ وہاں 3 بچے رہتے تھے، علی، سارہ اور زین۔ وہ قدرت کی خوبصورتی کو دریافت کرنا پسند کرتے تھے، اور ہر شام جب سورج غروب ہوتا، وہ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر آسمان میں چمکتے ہوئے ستارے دیکھتے تھے۔ ایک رات جب وہ ستاروں کے نیچے بیٹھے تھے، اچانک آسمان میں ایک عجیب روشنی ظاہر ہوئی اور ایک چھوٹی سی خلائی کشتی ان کے قریب آ کر نرم سے اتری۔ بچے دنگ رہ گئے، لیکن ان کی تجسس نے انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا، اور وہ چمکتی ہوئی کشتی کے قریب گئے۔ کشتی سے ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا وجود باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں بڑی اور چمکدار تھیں اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ایک خلائی مخلوق تھی اور اس نے اپنا نام زارا بتایا، جو دور دراز کے سیارے سے آئی تھی۔ زارا نے بتایا کہ وہ زمین پر اس لیے آئی ہے کہ اس کے سیارے ایتھیرین میں جادو ختم ہو رہا تھا اور بغیر جادو کے ان کا سیارہ تباہ ہو جائے گا۔ علی، سارہ اور زین بہت حیران ہوئے، لیکن زارا نے کہا کہ صرف وہ بچے جن کے دل صاف ہوں ہی اس جادو کو واپس لا سکتے ہیں۔ انہیں ایک جادوئی جنگل میں جانا تھا جہاں پریاں اور جنات رہتے تھے، جو انسانوں کی نظر سے پوشیدہ تھے۔ ان مخلوقات کے پاس وہ جادو تھا جو زارا کے سیارے کو بچا سکتا تھا۔ بچوں نے فوراً مدد دینے کا فیصلہ کیا۔ زارا نے انہیں جنگل کی طرف لے جایا، جو درختوں سے جڑا ہوا تھا اور ہوا میں میٹھے پھولوں کی خوشبو تھی۔ جیسے ہی وہ جنگل میں گہرے ہو گئے، انہیں پریاں ملیں جو ان کے ارد گرد چمک رہی تھیں، جیسے چمکتے ہوئے جگنو۔ پریوں نے انہیں جنگل میں رہنے والی جادوئی مخلوقات کے بارے میں بتایا، جن میں وہ جنات بھی شامل تھے جو قدیم چراغوں میں رہتے تھے۔ بچے پریوں کے ساتھ ایک کھلی جگہ تک پہنچے، جہاں ایک پرانا چراغ مسوں کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ زارا نے بتایا کہ یہ جنات کا چراغ ہے، اور جن غنی کے پاس وہ طاقت ہے جو جادو کو واپس لا سکتی ہے۔ لیکن ایک شرط تھی، غنی صرف ان کی مدد کرتا تھا جن کے دل میں محبت اور بہادری ہو۔ علی نے قدم آگے بڑھایا اور چراغ کو رگڑا۔ ایک چمکدار روشنی کے جھرمٹ میں جن ظاہر ہوا۔ غنی قد آدم تھا اور اس کی آواز بہت گہری تھی۔ تمہارا کیا خواہش ہے، بچے؟ اس نے پوچھا۔ علی نے مسئلہ بتایا، اور غنی نے مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ انہیں جنگل کے سب سے بلند پہاڑ تک جانا ہوگا، جہاں دل جادو نام کا ایک کرسٹل تھا، جو زارا کے سیارے کا جادو بحال کر سکتا تھا۔ سفر طویل اور چیلنجوں سے بھرپور تھا۔ بچوں کو دریا پار کرنا پڑا، چڑھائیاں چڑھنی پڑیں، اور ان جانوروں کو شکست دینا پڑی جو انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مگر ہر رکاوٹ کے ساتھ ان کی دوستی اور حوصلہ مضبوط ہوتا گیا۔ آخر کار، کئی دنوں کی مسافت کے بعد، وہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچے۔ وہاں، چاندنی میں چمکتا ہوا دل جادو تھا۔ بچوں نے، زارا اور غنی کی مدد سے، کرسٹل پر اپنے ہاتھ رکھے، اور ایک روشنی کی لہر پورے جنگل میں پھیل گئی۔ ایتھیرین کا جادو بحال ہو گیا، اور زارا کے لوگ خوشی سے بھر گئے۔ زارا نے بچوں کا شکریہ ادا کیا اور ان کی بہادری کے بدلے میں انہیں ہر ایک کو ایک چھوٹا سا ستارے کی شکل کا تعویذ دیا، جو انہیں جب چاہیں، اس کی دنیا میں جانے کی اجازت دیتا تھا۔ ایک آخری الوداع کہہ کر، زارا اپنی کشتی میں سوار ہو کر اپنے سیارے واپس چلی گئی۔ بچے اپنے گاؤں واپس لوٹ آئے، اور ان کے ساتھ اس شاندار سفر کی یادیں رہ گئیں۔ اس دن کے بعد، انہیں ہمیشہ یقین تھا کہ دنیا میں جادو ہوتا ہے، جو صرف ان لوگوں کے دلوں میں چھپا ہوتا ہے جو خواب دیکھنے کی جرات رکھتے ہیں۔